سب سے بڑا قصہ قرآن کا ہے یوسف علیہ السلام کا. وہ بھی اصل میں مقصد اس کا قصہ نہیں ہے، اس کا بھی مقصد قصہ نہیں ہے. اس کے شروع میں، اس صورت کے شروع میں اور اس کے آخر میں اس کا مقصد بیان کیا ہوا ہے، اور وہ پورا قصہ جا کر اس کا مقصد آپ کو سمجھ میں آئے گا آخر میں. قصے کا مقصد کبھی بھی قصہ خود ہوتا ہی نہیں، اس کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے. اب کیا مقصد بتایا؟ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ سب لوگ جانتے ہو، ہے؟ ان کے بھائی بغاوت کی، ان کے بھائیوں نے بغاوت کی، ان کے بھائیوں نے بہت زیادہ فساد ڈالا، ان کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو گھر سے نکالا، اخراج کیا، ان کا قتل کرنے کی کوشش بھی کی، اس طرح بھی کہہ لیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی مکے میں، ان کو مکے سے نکالا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. کچھ کامن ایلیمنٹ ہے کہ نہیں؟ آخر میں جا کے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر غالب آ گئے، پھر ان بھائیوں نے توبہ کر لی. پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ آج کوئی نقصان نہیں آئے گا. ایسا ہی ہوا ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جا کے اپنے بھائیوں پر، قریش پر غالب آ گئے کہ نہیں؟ اور ان سے کیا کہا؟ آج میں تم سے وہ کہوں گا جو یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم. لیکن جب یہ صورت مکے میں نازل ہوئی ہے تب تک وہ غلبے والی صورتحال ابھی تک نہیں آئی تھی، لیکن رسول کو اس قصے کے ذریعے ہی بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلبہ آنے والا ہے. اور پھر کہا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، جتنا بھی آپ چاہیں ابھی فی الحال لوگوں کی اکثریت آپ کی بات نہیں مانے گی. اور یہ بات اب سمجھ میں آنے والی ہے، کیونکہ بھائیوں کی اکثریت اپنے باپ کی بات نہیں مان رہے تھے، یعقوب کی بات نہیں مان رہے تھے، اور وہ عرصے تک نہیں مانے. لیکن بعد میں اسی صورت میں آخر میں کہہ دیا کہ اس میں ہدایت ہے اور اس میں آیات ہیں لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں گے، جو ایمان لے آئے. شروع میں کہہ دیا، اس صورت کے آخر میں کہا اکثریت ایمان نہیں لائے گی، اور پھر بالکل آخر میں کہہ دیا کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں گے. یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ فی الحال نہیں لائیں گے ایمان، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، جیسے کہ یوسف کے قصے میں ہوا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر قصے کا، ہر ذکر کا ایک خاص مقصد ہے. اب اس کی وجہ سے جب آپ قرآن خود سے پڑھو گے نا، تو جہاں بھی قصے کا ذکر آئے گا قرآن میں، اس پہ رک کے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اس کا اس صورت سے کیا تعلق ہے، اس میں جو درس سکھایا جا رہا تھا وہ اس صورت سے کیسے جڑتا ہے. آخری دماغ میں مثال آ گئی، کیا ہی دوں. اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات میں کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. دو عجیب نام اکٹھے کیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں. عام طور پہ ایسے الفاظ اکٹھے نہیں آتے جیسے وہاں پر آئے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ رزاق ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا ہے، بار بار رزق دینے والا ہے، عجیب قسم کا رزق دینے والا ہے. اور پھر کہا کہ وہ بہت ہی زیادہ پھیلی ہوئی قوت کا حامل ہے، ذو القوۃ المتین. تو رزق اور اللہ تعالیٰ کا دینے کا رزق اور اللہ تعالیٰ کی قوت. اب دیکھنا اس سے پہلے تھوڑا پیچھے جاؤ، ریوائنڈ کرو تھوڑا سا. اس صورت میں آئے گا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، کچھ اور معاملہ ہے، اور بھی کچھ ہے. ما خطبکم ایھا المرسلون، اصل میں کیوں آئے ہو، اصل مشن کیا ہے؟ ہاں جی، ہم وہ لوط علیہ السلام کی تمام قوم کو برباد کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس قصے میں دو چیزیں آ گئیں. پہلے آئے تھے رزق کی خوشخبری دینے، پھر بتانے آئے تھے کہ اللہ اپنی قوت کا استعمال کرنے والا ہے قوم لوط کے ساتھ. آخر میں کیا کہا تھا سورت کے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. سبحان اللہ. جب اس آیت تک پہنچو گے نا تو بات اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی، کیونکہ قصے کے ذریعے سے سمجھا دی. قصے کا مقصد تھا اللہ کے یہ دو نام سمجھانا. اس طرح سمجھ لو اللہ کیسا رزاق ہے اور کیسے اس کی قوت استعمال ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے ایک آپ کے قرآن پڑھنے میں ایک نئی انجوائمنٹ آ جائے گی. اب خود ہی آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، اس کا کیا کنیکشن ہے، یہ کیسے جڑ رہا ہے اللہ کا کلام، یہ کیسے جڑ رہا ہے.
لوگ آج کل کیا کرتے ہیں, کوئی مووی نکلتی ہے تو اس کی مووی پہ وہ کامنٹری کی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ اس کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. کوئی گانا ہوتا ہے, what was he thinking when he wrote these lyrics, what is behind these, this Rihanna song or whatever else. And people are making videos with millions of views, تبصرہ کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہم قرآن والے لوگ ہیں یار, ہم قرآن والے لوگ ہیں. آپ نے قرآن پہ غور کرنا ہے, اس کے بارے میں سوال پوچھنا ہے, اور یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے اپنی بھونڈی سی ویڈیو بنانی شروع کر دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کم از کم آپ کے ذہن میں سوال تو آئے, اور پھر اس سوال کو پوچھو, اس کے بارے میں غور کرو. اس لیے میں آپ کو آخری انویٹیشن دے رہا ہوں. ایک ویب سائٹ ہے quranreflect.com, quranreflect.com. وہ میرے کالیگ صہیب سعید نے شروع کی ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں کبھی کوئی تدبر آئے کسی آیت کے بارے میں, آپ قرآن پڑھ رہے ہو, آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اس آیت میں کیا یہ بات کہی جا رہی ہے, کیا اس کا یہ کنیکشن بنتا ہے, کیا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا, لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا یہ خیال صحیح ہے یا غلط ہے, اور آپ پوچھنا چاہتے ہو کہ اس کو کوئی ویریفائی کر سکتا ہے کہ نہیں. تو آپ آیت کو سلیکٹ کر کے اس میں اپنی سوچ, اپنا کوئی تدبر آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو, اس کو سبمٹ کر سکتے ہو. پیچھے ہماری قرآن اسٹڈی ٹیم ہے, ریسرچ ٹیم ہے, وہ اس کو پڑھتی ہے, ڈسکس کرتی ہے, اور پھر وہ آپ کو جواب بھیج دیتی ہے کہ آپ کا خیال اس بارے میں ٹھیک تھا, اگر غلط تھا تو اس وجہ سے غلط تھا, اور اگر آپ کا تدبر یا خیال اس بارے میں ٹھیک تھا تو وہ اس کو پبلک کر دیتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی آپ کے تدبر کا فائدہ اٹھا سکیں, آپ کو اجر مل سکے. رائٹ. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ دنیا جہاں میں ہم اب لوگوں کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے قرآن میں دلچسپی ہو رہی ہے, ان کو قرآن کا تدبر انوائٹ کرنے کی کوشش کریں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ کہ ہماری سوچ صحیح ہے کہ غلط ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا بھی ایک میکینزم بنا دیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شاید میری سوچ اس بارے میں ٹھیک تھی, اگر غلط تھی تو اس لیے غلط تھی.